الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، گیس، تیزابیت، اپھارا بننا، پیٹ کا پھولنا اور پھر اس سے اٹھنے والی گیس کا دماغ پہ چڑھنا، یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس میں تقریباً دنیا کی زیادہ تر آبادی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ آپ کو ہر گھر کے اندر 1 2 3 4 5 ایسے افراد ضرور ملیں گے جو بیچارے اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ وہ دوائیاں کھا کھا کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ آج میں آپ کو 2 علاج بتا دیتا ہوں، اور علاج بھی انتہائی آسان۔ ایک تو میں آپ کو ٹوٹکا دوں گا، ایک میں آپ کو ٹیکنک بتاؤں گا، جس سے منٹوں کے اندر نہیں، سیکنڈوں کے اندر آپ کی یہ گیس، تیزابیت، سینے کی جلن، اپھارا بننا، تیزابیت ہونا سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو کا پہلا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، تاکہ آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کا سبب کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی مرض کا سبب نہیں جانیں گے تو ہم کبھی بھی اس کا درست علاج نہیں کر سکیں گے۔ آپ جاتے ہیں ایلوپیتھی میں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی لے کے دے دیتا ہے، کاز کا نہیں پتا ہوتا نہ آپ کو نہ ڈاکٹر کو۔ تو جب تک مرض کے کاز کا پتہ نہیں چلے گا آپ کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج نہیں ہے، کیوں؟ اس کے کاز کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کے بارے میں ایلوپیتھی ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے کہ نہیں بھئی، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے کاز کا پتہ نہیں ہے۔ تو کاز جو ہے، سبب کا جب تک پتہ نہیں چلے گا آپ کبھی بھی اس کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ تو تیزابیت، جلن، اپھارا بننا، گیس بننا، اس کی وجہ ہے کہ معدے کے اندر ایک مخصوص کوانٹٹی میں تیزاب موجود ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، اس کو گلاتا ہے، آگے بھیجتا ہے۔ لیکن جب اس کی کوانٹٹی معدے کے اندر بڑھ جائے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تیزابیت، جلن ہونا، اپھارا بننا، گیس بننا، معدے کا السر ہونا، یہ سارے مسائل اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب اس کا تیز مرچ مسالے۔ جب آپ زیادہ مرچوں والے، زیادہ مسالوں والے چٹپٹے آپ کھانا کھائیں گے، اس سے آپ کے معدے کا جو تیزاب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر تیزابیت، جلن، اپھارا بننا، گیس بننا یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جن کی کوانٹٹی جب آپ زیادہ لے لیتے ہیں اس سے بھی یہ تیزاب
جو ہے معدے میں بڑھ جاتا ہے اور تیزابیت، جلن، افارا بننا، گیس بننا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ وہ میڈیسن آپ ہو سکتا ہے ایک لمبے ٹائم سے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو میں پہلے سے ہی دوائی استعمال کر رہا ہوں، لیکن جلن مجھے آج کیوں ہو رہی ہے؟ تو بھائی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب آپ وہ لمٹ کراس کریں گے تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر تلی ہوئی چیزیں، فرائی چیزیں، یہ بھی جو ہے معدے کا تیزاب بڑھا دیتی ہیں، اس سے بھی جو ہے یہ جلن، سینے میں افارا بننا، تیزابیت ہونا اور گیس ہونا معمول بن جاتا ہے۔ پھر چائے کا استعمال، چائے اور کافی کا استعمال جو لوگ زیادہ کرتے ہیں، کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں، کھانے سے پہلے پی لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی جو ہے وہ سینے میں جلن، تیزابیت ہونا، افارا بننا اور گیس ہونا یہ معمول بن جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو یہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، پیپسی، کوک، فنٹا، ڈیو، اس طرح کی مختلف جو سافٹ اور کولڈ ڈرنک ہیں، ان کے پینے سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے معدے کو زیادہ ٹائم خالی چھوڑتے ہیں، یعنی یا تو وہ یہ ہے کہ ناشتہ نہیں کرتے، ایسے ہی گھر سے نکل جاتے ہیں، یا پھر اگر وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیتے ہیں پھر دن بھر وہ بھوکے رہتے ہیں، رات کو آ کے کھانا کھاتے ہیں، تو جب لمبا ٹائم آپ معدے کو چھوڑیں گے تو وہاں پر بھی ایسیڈیٹی، تیزاب جو ہے وہاں کا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں۔ اب اس کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، اس کے لیے آپ کو ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کسی بھی پوزیشن میں ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے منہ سے سانس اندر ڈالنا ہے اور ناک سے آپ نے باہر نکالنا ہے، جیسے دیکھیں میں۔ ایسے آپ نے 4-5 مرتبہ کرنا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ ایسے آپ نے کیا ہوگا، منہ سے آپ نے اندر لیا سانس کو اور ناک سے آپ نے باہر نکالا، تو آپ کو فوراً سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہوگی۔ جلن اگر ہو رہی ہوگی تو وہ ختم ہو گئی ہوگی۔ تو اس طرح اگر دن میں 4-5 مرتبہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو آرام مل جائے گا، فوری طور پر یہ ایسیڈیٹی، فوری طور پر یہ تیزابیت، فوری طور پہ یہ گیس، فوری طور پہ یہ افارا آپ کا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو نسخہ ہے، ٹوٹکا ہے، اس میں 2 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ ایک لینا ہے اجوائن دیسی، دوسری چیز آپ نے جو لینی ہے وہ لینا ہے کالا نمک، نمک سیاہ۔ آپ نے 100 گرام اجوائن لینی ہے اور 50 گرام آپ نے کالا نمک لینا ہے۔ پہلے اجوائن کو صاف کر لیں اچھی طرح سے، پھر توے پہ اس کو تھوڑا سا بھون لیں۔ بھون لیا اس کے بعد اس کو پاؤڈر بنا لیں، کالا نمک کا بھی آپ پاؤڈر بنا لیں، دونوں کو آپ مکس کر لیں، ایئر ٹائٹ جار کے اندر مکس کر لیں۔ آدھی چمچ آپ ہر کھانے کے بعد آپ اس کو کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو تیزابیت، گیس، افارا، معدے میں جلن، یہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تو چند دن آپ اس کو استعمال کریں گے، چند مہینے استعمال کر لیں، یا جب آپ کو ضرورت محسوس ہو اس وقت آپ اس کو استعمال کر لیں گے، تو اس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ تو بہت ہی آسان
یہ 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس سے آپ کو آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک میں مسئلہ ہوتا ہے، اور اعصابی عضلاتی تحریک میں بھی بعض اوقات یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اس کا آسانی سے آپ اس طرح کی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پرہیز کر لیں، اور یہ 2 چیزیں آپ ریگولر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آسانی سے آپ اس سے نجات پا سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک ضرور کریں، اس کو آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر کسی کو بھی فائدہ پہنچ گیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔